بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید دی جڑی آیت کریمہ تلاوت کی تھی اے اون مہینے دے متعلق جڑا انشاءاللہ ہی ہفتے شروع تھی ویسے منگل یا بدھ لیڈی انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائے اے ایمان والو کتب علیکم الصیام تواڈے ہوتے روزے فرض کیتے گئے اور نال یہ بھی بیان کیتے کہ تساں پہلی امت نہیں جن دے ہوتے روزے فرض کیتے گئے ہوئے۔ فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم کہ یاد رکھو اے روزے صرف تواڈے اوتے فرض نہیں کیتے گئے، پچھلیاں جڑا امتاں ہن انہاں دے اوتے بھی روزے فرض کیتے گئے ہیں۔ اور روزے فرض کیوں کیتے گئے ان دی وجہ بھی بیان کر دیتی لعلکم تتقون تاکہ تساں متقی بن ونجو، تاکہ تواڈے اندر تقوی پیدا تھی ونجے۔ تقوی دا مطلب خوف خدا پیدا تھی ونجے تاکہ تساں اللہ تعالیٰ کولو ڈرن پے ونجو، اللہ تعالیٰ دے عذاب کولو خوف زدہ تھی وہ ہی واسطے تواڈے ہوتے روزے فرض کیتے گئے۔ باقی بھی کافی آیات دے وچ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے دی فرضیت دا ذکر فرمایا اور کافی احادیث دے وچ بھی آقا کریم علیہ السلام نے روزے دے متعلق ذکر فرمائے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمائیں آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ دا اجتماع کیتا، صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور کنا جمع فرمایا شعبان دا آخری نہیں ہے، یعنی 29 شعبان یا 30 شعبان ہو سے سلیمان فارسی صحیح فرمائیں آخری نہیں ہے شعبان دا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع فرمایا، اجتماع صحابہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے او مجمع دے نال جڑا خطاب فرمایا، صحابہ دے اجتماع دے نال جڑا خطاب تھیا او کیا فرمایا کہ اے لوگو او مہینہ شروع تھیندا پے، یعنی رمضان مبارک او مہینہ شروع تھیندا پے کہ جن دے وچ ایہو جہی رات آندی ہے جی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 مہینے کو بھی افضل آکھے، لیلۃ القدر دی طرف اشارہ کہ ماہ سیام کو باقی فضیلت اگر قرآن دی وجہ تو بھی حاصل ہے تو نال اے بھی ایک فضیلت حاصل ہے کہ لیلۃ القدر جڑی 1000 مہینہ تو افضل خیر من الف شہر آکھا گیا کہ 1000 مہینے تو بھی افضل او جڑی رات ہے وہی مہینے دے اندر آندی ہے، رمضان شریف دے اندر آندی ہے۔ اور فرمایا کہ این مہینے دے وچ دین دا روزہ رکھن تواڈے اوتے فرض کیتا گیا ہے اور رات دا قیام کرنا نوافل ادا کرنا یہ تواڈے واسطے نفل قرار دیتا گیا ہے۔ ان تو بعد آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ این مہینے دے اندر جڑا مہینہ شروع تھیندا پہ رمضان مبارک ان دے وچ نفل دا ثواب اللہ تبارک و تعالی باقی مہینے دی نسبت فرض دے برابر کر دیندے اور فرض دا جڑا ثواب ہے وہ اللہ تبارک و تعالی 70 گنا ودا دیندے۔ رمضان تو ہٹ کے اگر ایک نماز فرض اسا پڑھ دیں تو ایک نماز دا ثواب، رمضان شریف دے اندر وہ ایک نماز ایک ثواب والی نماز اندہ 70 گنا ثواب ود میں دے۔ ان میں باقی بھی فرائض جتنے بھی ہیں
جی مثال کے طور پر زکات اگر کوئی شخص رمضان دے اندر ادا کریں دے جن تے زکات فرض ہے لازم تھی ویندی ہے، اگر باقی مہینے دے وچ وہ ادا کرے سے تو وہ اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی وجہ تو ثواب دا مستحق تو بڑھ سے، لیکن اگر رمضان شریف دے اندر او فرض کو اگر کوئی ادا کرے سے تو وہ 70 گنا ثواب پیسے۔ تو جتنے بھی احکامات ہیں فرائض ہیں، مثال کے طور پہ والدین دی خدمت کرن اے اولاد دے ہوتے فرض ہے، اولاد دے ہوتے فرض ہے، والدین دا حق ہے کہ انہیں دی خدمت کیتی ونجے، تو ثواب تو ویسے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ولا تقل لہما ولا تقل اف ولا تنہرہما، کہ اف بھی نہ آکھو جھڑکو بھی نہ۔ تو باقی مہینے دے وچ بھی خدمت دا ثواب ہے، لیکن اگر کوئی رمضان شریف دے اندر اپنے والدین دی خدمت کریں دے تو اس 70 گنا زیادہ ثواب پیندے۔ تو یہ واسطے رمضان شریف دے وچ خاص طور تے نوجوان اپنے والدین کو بلائے نہ، اپنے واسطے اگر سوٹ گندے ہوئے شاپنگ کریں دے تو والدین کو بھی یاد رکھا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ نفل دا جڑا ثواب ہے این مہینے دے وچ فرض دے برابر، اور فرض دا جڑا ثواب ہے وہ 70 گنا ودھا دیتا ویندے۔ اس تو بعد آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے صبر دا مہینہ ہے، اور صبر دا پھل کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ جنت ہے۔ اے ہمدردی اور غمخاری دا مہینہ ہے، اور این مہینے دے وچ رزق کو کشادہ کر دیتا ویندے۔ رمضان شریف دے وچ مومن دے رزق کو ودھا دیتا ویندے، ان دے رزق کو کشادہ کر دیتا ویندے۔ تو معلوم تھیا کہ روزہ دار جن جلے روزہ رکھیں دے آخرت دے ثواب وہ ملنے، وہ میں دسے ساں بھئی آخرت وچ بھی کیا ثواب کو مل سے، این دنیا دے وچ جڑا کو فائدہ حاصل تھیندے کہ ہر دوجا شخص چاہے وہ کاروباری ہے، چاہے وہ انسان ملازمت پیشہ ہے، چاہے جو بھی پیشہ ہے، کاشتکار ہے، ہر دوجا شخص مہنگائی کو تنگ ہے۔ تو وہ مہنگائی دا گویا کہ توڑ جڑا وہ اگلا مہینہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر گنو۔ تو فرمایا کہ جڑا شخص روزے رکھیں دے تو ان دے رزق کو کیا کشادہ کر دیتا ویندے، رزق دے وچ اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ فرما دیندے، رزق دے وچ برکت عطا فرما دیندے، کاروبار دے وچ اضافہ فرما دیندے، ان دے رزق کو اللہ تعالیٰ تنگ نہیں کریندا بلکہ ان دے رزق کو کھول دیتا ویندے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا شخص کہیں روزے دار دا روزہ افطار کرے ویندے تو وہ کو بھی اتنا ثواب مل دے جتنا وہ روزے رکھن والے کو ثواب مل دے، اور وہ روزے رکھن والے دے ثواب دے وچ بھی کوئی کمی نہیں آندی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جلے اے فرمایا، صحابہ کرام دے وچوں کچھ صحابہ نے عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک دے کول تے طاقت کہنی کہ دوجے کو روزہ افطار کرواوے۔ صحابہ کرام دی معاشی تنگ دستی بھی دیکھو کہ انہیں دے ذہن دے وچ آیا بھی ان سے حالات تا تھی ویندن کہ گھر دے وچ کچھ ہے موجود کہنی ہوندی، تو اے جڑا ثواب ہے ان نعمت تو سا محروم دا نہ رہ ونجو۔ اگو بھی رحمت للعالمین ہن، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی لسی دے ایک گھوٹ دے نال بھی کہیں کو روزہ افطار کرویں دے او کو بھی وہ ثواب مل ویندے۔ اور سوال ہے بھئی ہر کہیں کل جانور تک کہنا ہن ہو ٹائم۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی پانی دے گھوٹ نال بھی کہیں کو روزہ افطار کرویں دے او کو بھی وہ ثواب مل دے۔ تو پانی تو ہر کہیں کو لے چاہے جتنا بھی غریب کیوں نہیں۔ تو فرمایا کہ کوئی روزہ کہیں کو اگر افطار کرویں دے تو وہ دا افطار دا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا عطا فرمائے دے کہ جتنا اس شخص نے روزہ رکھے وہ کو بھی ثواب روزہ رکھن دا، اور جڑا روزہ افطار کراون والا ہے وہ کو بھی برابر ثواب، اور فرمایا کہ ثواب دے وچ کمی بھی نہیں آندی۔ اور فرمایا کہ اگر کہیں روزے دار کو کوئی پیٹ بھر کے کھانا کھویں دے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حوض کوثر دے ہوتے قیامت والی دی گھن کے آسے، اور جڑا حوض کوثر تو پانی پی سے آقا کریم علیہ السلام ساقی کوثر حسن، حوض کوثر تو پانی پلاون والے حسن۔ تو حضور نے فرمایا کہ جڑا ایک دفعہ پانی پی گن سے تو 50,000 سال دا ڈین ہو سے، 50,000 سال دا ڈین
یہ کوئی عام چیز نہیں 50,000 سال، تو 50,000 سال دا نہیں ان کو پیاس کا نہ لگ سے، چاہے جتنی بھی سختی کیوں نہ ہو سے، روزہ دار کو روزہ افطار کراون، ان کو پیٹ بھر کے کھواون دا ثواب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو حوض کوثر عطا فرمایا ویسے۔ ان تو بعد آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جڑا مہینہ ہے اندے وچ پہلا جڑا عشرہ ہے، پہلا ڈہاکہ فرمایا کہ وہ رحمت دا ہے، دوجا جڑا ڈہاکہ ہے فرمایا وہ مغفرت دا ہے، تیجا فرمایا وہ عتق من النار یعنی جہنم تو آزادی حاصل کرن دا ہے، کہ جن جلے روزے دار روزہ رکھیں دے پہلے جڑے ڈاڑی وہ گزرے دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دی رحمت دا مستحق بنویں دے، اگلے جلے ڈاڑی گزرے دے روزہ رکھ کے تو وہ مغفرت دا مستحق بنویں دے کہ اللہ تعالیٰ دی مغفرت، اللہ تعالیٰ دی بخشش ان دے ہوتے سایہ فگن تھی ویندی ہے۔ اور جلے آخری ڈہاکہ رکھیں دے تو عید دا چاندر نظر دے، اور حقیقی عید جڑی ہوندی تھیندی ہے وہ یہ تھیندی ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم تو چھٹکارا، بھئی اللہ تعالیٰ لکھ دے کہ اے شخص جہنم دے وچ ویسے کن، یہ روزے دا ثواب۔ رمضان مبارک آون والا ہے، رمضان مبارک کو غفلت دے نال نہیں گزارنا، رمضان مبارک عظیم برکتیں والا مہینہ ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یا ابا ذر علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، کہ اے ابو ذر، اے او صحابیان حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے زاہد ہن، دنیا دی کوئی چیز بھی کہنا ہی حتیٰ کہ ضروریات زندگی بھی اپنے کول کہنا رکھیں دے ہن، اور بادشاہاں کو بھی منہ دے ہوتے بول دیں دے ہن کہ جی میں تسا زندگی گزرنے پہ وے آقا کریم علیہ السلام نے میں زندگی نہیں گزاری، تو زاہد فی الدنیا ہن، اور آقا کریم علیہ السلام دی زندگی دے وچ زہد نہ اختیار کیتا ہویا ہے، تو حضور نے نصیحت فرمائی علیکا بالصوم یا ابا ذر، اے ابو ذر غفاری تو روزے کو لازم پکڑ گن، فإنہ لا مثل لہ، کہ روزے جہیں اللہ دی بارگاہ دے وچ کوئی عبادت کہنی۔ اللہ تبارک و تعالی روزے کو بہت زیادہ پسند فرمائیں دے تک کہ نہیں بھی زندگی دے وچ تو روزے کو نہ چھوڑی، روزے کو اپنی زندگی دا لازمی حصہ بڑھا گئے۔ یہ آقا کریم علیہ السلام نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرمائی۔ روزے دار جن لے روزہ رکھے نا تو بعض اوقات کیا ہوندے میدا خالی ہوندے، میدا خالی ہون دی وجہ تو نا منہ دے وچوں بدبو ہی آون پے ویندی ہے، اسمیل آون پے ویندی ہے، چاہے جتنا گھاٹا یاری کیوں نہ ہوئے نا وہ بھی پرہیز کرن پے ویندے، بے یار تیرے منہ دے وچوں بدبو آندی پئی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ روزے دار دے منہ دے وچوں جڑی بدبو بھی آندی ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ مشک کو بھی زیادہ پیاری لگتی ہے۔ اتنا روزے دار دا اللہ دی بارگاہ دے وچ مقام اور مرتبہ ہے۔ اور آخرت والے لیے کیا ہو سے؟ بخاری شریف دی حدیث آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنا نفسا نفسی دا عالم ہو سے، قیامت دا منظر ہو سے، ایک ایک نیکی دی خاطر لوگ دوڑ دے ودے ہو سن، اور او اللہ تعالیٰ نے منظر کشی بھی قرآن مجید دے وچ بیان فرمائیے کہ اون ٹائم بھرا کول بھجدا ودا ہو سے، ماں پیو کولو انسان جدا تھی ویسے کہ متا ماں پیو میرے کول نیکی چا منگن، ماں پیو اولاد کولو فرار اختیار کرے سے کہ متا اولاد آ کے نیکی چا منگے، اون وقت آسمان عرش دے تلوں آواز آسے، وہ آواز کیا ہو سے کہ اون ٹائم منادی ندا دیون والا پکار کے آگ سے کہ این الصائمون، یہ آواز کون سے؟ این الصائمون این الصائمون این الصائمون، روزے دار کے تھین، روزے دار کے تھین، روزے دار کے تھین۔ ایک قیامت دا منظر ہے، اور اون ٹائم روزے دارے کو اللہ تبارک و تعالیٰ پروٹوکول لینا پہ کہ صرف اون ٹائم روزے دارے کو سڈیا ویسے کہ دنیا دے وچ جنہ بخ تکلیف پیاس برداشت کیتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ لوگیں کو دکھے نہ پیا اسے کہ تسا تا مذاق اڑے دے آوے، تسا سمجھ دے آوے کہ روزے رکھن صرف مولوی دا کم ہے، تسا سمجھ دے آوے کہ روزے صرف وہ شخص رکھیں دے جن دے گھر دے وچ ٹکر نہیں ہوندا، تسا سمجھ دے کہ روزے وہ رکھیں دے جڑے مجبور ہوندے،
تو اون منظر قیامت دا منظر ہو سے اون ٹائم اللہ تبارک و تعالی لکھے سے کہ میری خاطر جنہ لوگوں نے بھوک برداشت کی تھی، جنہوں نے میری خاطر پیاس برداشت کی تھی، جنہوں نے میری خاطر خواہشات دے ہوتے کنٹرول کیتا دنیا دے وچ، انہیں کو مقام اور مرتبہ کیا ملتا پہ. تو اللہ تعالیٰ دے عرش دے تلو آواز دیون والا آواز دے سے کہ روزے داروں کتھے میں، کتھے روزے دار، کتھے روزے دار. حضور نے فرمایا فیقومون، تو وہ لوگ جنہ دنیا دے وچ روزے رکھے ہو سن کھڑے تھے ویسے کہ رب دی طرفوں یہ پکار جو آندی پئی ہے، رب دی طرفوں یہ آواز جو آندی پئی ہے، تو فرشتے دیکھ سن بھئی اے روزے دار ہیں. اللہ تبارک و تعالی وال جنت دے وچ وی آئی پی گیٹ ہو سے انہیں واسطے، وی آئی پی انٹری پوائنٹ ہو سے انہیں واسطے، ایک خاص دروازہ ہو سے انہیں واسطے. اور کیا ہے فرمایا فَيُقَالُ لَهُ بَابُ الرَّيَّانِ، او دروازہ ہو سے جی کو ریان آکھا ویسے. تو او جڑے روزے دار ہو سے فرمایا کہ او خاص دروازے دے وچوں جنت دے وچ داخل تھی سن. اور ریان کیوں؟ ریان دا مطلب سرابی، سراب تھی ونجنا، رج ونجنا. جنجلے او روزے دار او جنت دے دروازے تے پہنچسن اور اندر داخل تھی ون پمسن، اون ٹائم انہیں کو ایک خاص شربت دیتا ویسے، خاص مشروب انہیں کو پلایا ویسے کہ اے روزے دارو دنیا دے وچ تساں بھوک تکلیف اور پیاس برداشت کیتی ہے، تساں دنیا دے وچ ترسے رہ گیا ہوئے، آؤ اے اللہ تعالیٰ دی طرفوں ایک خاص مشروب ہے، یہ تہاڈی پہلی مہمانداری ہے جڑی اللہ تبارک و تعالیٰ دی طرفوں ہے. اور جن جلے وہ پیسن تو وہ جتنی ساری پیاس پہلے انہیں کو لگی ہوئی ہو سے، ترے لگی ہوئی ہو سے، اگر وہ ساری دی ساری پیاس انہیں دی اتھیں دروازے دے اتے ہی ختم تھی ویسے. اور بیا جڑا معنی ہے ریان دا، وہ ہے رم جھم، کڑمڑ، ہلکی ہلکی بارش، بوندا باندی. جن جلے وہ روزے دار اتھاں ان دروازے دے وچ داخل تھی سن، حالی وہ دروازے دے وچ قدم رکھے سن تاں بوندا باندی تھی نہیں پئی ہو سے، ہلکی ہلکی بارش تھی نہیں پئی ہو سے، کڑمڑ تھی نہیں پئی ہو سے. او منظر ہو سے اور او منظر دے وچ وہ کیا ہے، وہ جنت دے وچ روزے دار داخل تھی سن. تو یہ مقام اور مرتبہ انہیں کو جنت دے وچ قیامت والے ڈیں اور جنت دے وچ انہیں کو حاصل تھی سے. وہ لوگ جنہ ان دنیا دے وچ روزے رکھیں، اور ان دا مقصد کیا بیان کیتا روزے رکھن دا؟ فرمایا لعلکم تتقون، کہ ایمان والو روزے رکھو تاکہ تساں متقی بن ونجو، تاکہ تواڈے اندر خوف خدا پیدا تھی ونے، تاکہ تساں اللہ تبارک و تعالیٰ کولو ڈرن پے ونجو. تو روزہ وہ عبادت ہے جڑا دل دے اندر اے اللہ تعالیٰ دی نعمت کو پیدا کریں دے. یاد رکھو خوف خدا اللہ دی نعمتیں دے وچوں بڑی نعمت ہے. آقا کریم علیہ السلام دعا منگ دے ہن کہ یا اللہ او دل کولوں بچا، انجا دل نہ دے جڑی تیری یاد دے وچ دھڑکے نہ. او آنکھ کولوں اللہ تعالیٰ دے محبوب نے پناہ منگی کہ جڑی آنکھ اللہ دے خوف دے وچ وہندی گئے نہیں. اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے او زبان کولوں پناہ منگی کہ جڑی زبان اللہ دے ذکر کولوں تر نہیں راندی. تو روزہ وہ عبادت ہے جڑی خوف خدا دی نعمت انسان دے دل دے وچ پیدا کرے دی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَسَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، کہ اے لوگو اے ایمان والو آؤ مغفرت دی طرف، من ربکم تمہارے رب دی طرفوں جڑی مغفرت ہے، بخشش ہے، آؤ اپنے رب دی بخشش منگو. سابقو بھج کے آؤ، دوڑ کے آؤ اپنے رب دی مغفرت دی طرف. وجنتن، اور آؤ جنت دی طرف، اردھا کارد السماء والارض، او جنت دی طرف بھج کے آؤ کہ او جنت جن دی چوڑائی کتنا ہے، چوڑائی اتنا ہے فرمایا کہ جتنا آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے. لمبائی اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کی تھی، کیوں انسان سمجھ نہیں سکتا کہ ان کی لمبائی کیا ہو سے. صرف چوڑائی اتنا ہے جنت دی کہ جتنا آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے. فرمایا کہ اے لوگوں ان جنت دی طرف بھج کے آؤ اور وہ مغفرت دی طرف بھج کے آؤ. تو یہ جڑا مہینہ آون والا ہے یہ مغفرت دا مہینہ بھی ہے، رحمت بھی ہے،
اور اللہ تعالیٰ دی اون جنت جڑی سجائی ہوئی ہے اون جنت کو حاصل کرن دا مہینہ بھی ہے. اسا تو سمجھتے ہیں کہ جنت مفت دے وچ مل وینی ہے. اسا تو آدھے بھائی خیرات تقسیم تھی ہونی ہے بس جنت دے ٹکٹاں مل ویسن جی دنیا دے وچ اسا فتوے لا دیں بھائی یہ جنتی ہے جہنمی ہے. یہ ساری بھول لیں. جنت کوئی عام چیز نہیں. قرآن مجید دے وچ اللہ تعالیٰ نے بیان کیتے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، او لوگ جڑے ایمان گھن کے آئیں اور عمل صالح اختیار کیتے نیک عمل کیتے. فرمایا کہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، انہاں لوگاں واسطے صرف جنت ہے. تو اے نہ سمجھو کہ بس ایمان گھن ایسے کلمہ پڑھ کے کلمہ پڑھن تو بعد جنت دے وچ چلے ویسو نہیں. جتھاں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیتے ایمان دا، عامل الصالحات عمل صالح دا بھی ذکر کیتے کہ صرف ایمان گھنا ہونا کافی نہیں بلکہ عمل صالح نیک عمل کرن بھی لازم ہے. فرمایا کہ انہیں واسطے اللہ نے جنت بڑھائی. وہ تو بعد کیا فرمائے، ایک قابل غور لفظ ہے. فرمایا ذالک الفوز الکبیر، کہ اے انسان تو اے نہ سمجھ کہ جنت مل گئی بس پتہ نہیں جنت دے وچ کیا کچھ ملنے. فرمایا کہ صرف جنت دے وچ تیرے واسطے داخلہ، صرف جنت دے وچ داخلہ. فرمایا کہ ذالک الفوز الکبیر، یہ بہت وڈی کامیابی ہے. بہت وڈی کامیابی اگر جنت دا داخلہ مل گیا، اگر جنت دی ٹکٹ مل گئی اللہ تعالیٰ دی طرفوں. تو فرمایا کہ صرف جنت دے وچ داخل تھی وجنا یہ سب تو وڈی کامیابی ہے. تو اے ذہن دے وچ چھوڑ دیو کہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، اللہ تعالیٰ بخشن والا ہے. اس مولوی ڈریندن قرآن مجید کھول کے دیکھو، اللہ تعالیٰ خود ڈریندے قرآن مجید دے وچ کہ اے لوگوں نافرمان نہ بڑھو، میری بارگاہ دے وچ آؤ، جھکو، میرے کو راضی کرنے دی کوشش کرو. قرآن مجید دے وچ واضح فرمان ہے. فرمایا کہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک پاسے نیک شخص ہے اور دوسرے پاسے گناہگار شخص ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ برابر ہو ہی نہیں سکتے. اصحاب الجنت ہم الفائزون، فرمایا کہ جڑا جنتی ہو سے وہ شخص قیامت والے دی کامیاب ہو سے. اسا تعالیٰ بس کلمہ پڑھ کے دے اور جنت ساڑھے واسطے پکی ہے. اے شیطان نے سب تو بڑا حملہ ساڑھے ہوتے کیتا ہویا ہے کہ سا کو بے خوف کر دیتے سے. ہر بال کو، ہر پڑھے لکھے کو، ان پڑھ کو علم یہ چیز دا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رزاق ہے، رزق دیون والا ہے. اسا دادے نا اللہ تعالیٰ غفور رحیم میں بخش دے سے کیا ضرورت ہے ڈرن دی. رزاق ہے، علم ہے یہ چیز دا ہر کوئی منے دے. رزاق ہے، رزق دیون والا ہے. اور پتھر دے وچ اگر کیڑا بھی ہے موجود وہ کو بھی اللہ تعالیٰ رزق دیون والا ہے. اتنا یقین ہون دے باوجود کہ فصلیں تیار ہیں کیا میں پک گئے، کیا بیج ایسا کینسے سٹیا ہی میں پاک گئن، کیا کھاد سپرے پانی کیا نہیں دیتا ہی میں پاک گئن. رزاق تا ہے والے محنت کیوں کی تھی ہے، یہ محنت کرنے دی کیا ضرورت ہے. بھی اللہ تعالیٰ رزاق ہے، گھر بیٹھے رہو بس، نہ جاب دے ہوتے بنو، نہ دکانہ کھولو، نہ کاروبار کرو. اللہ تعالیٰ رزاق ہے، سب کچھ دیون والا ہے. لیکن ان دے باوجود ولوی چاہے ان پڑھ بھی کیوں نہیں، وہ کو بھی پتہ ہے کہ اگر میں اپنی فصل دا خیال نہ کیتا فصل تباہ تھی ویسے میری. ان دنیا دے معاملے وچ ساڑی اے سوچ اور او جڑی آخرت خربہا خرب سال لافانی زندگی اون دے بارے اسا دے اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے سی ڈٹھا ویسے. کیا ڈٹھا ویسے جن جلے گروز مرسن فرشتے اور جن جلے جہنم دے ویسا دیسن اون دے ڈٹھا ویسے. کیا ڈٹھا ویسے پول صراط تو جن جلے لنگن مشکل تھی ویسے اور اللہ تعالیٰ دے سامنے شرمندہ تھی سوں. کیا یہ ہوں ٹیم ڈٹھا ویسے، کیا سا منہ دکھاون دے قابل ہو سو آقا کریم علیہ السلام دے سامنے. کیا ڈٹھا ویسے. تو اپنی یہ جڑی سوچ ہے یہ سوچ کو تبدیل کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ دی طاعت دی طرف آؤ، اللہ تعالیٰ دی بندگی دی طرف آؤ. ساری پیشانی این معاملے واسطے جڑی ہے نا افسردہ ہے، گویا کہ افسردہ ہے، پریشان کہ اس پیشانی جھک دے کیوں نہیں. دنیا دے سامنے اسا اپنی پیشانی جھکیں دے متھا ٹکیں دے، لیکن اون غفور و رحیم بارگاہ اون اللہ دی ذات دے اون دے معاملے ساڈا نظریہ تبدیل تھی ویندے. اولاد بگڑی ہوئی، اگر اولاد ہوئے نا کوئی پتر ہوئے اولاد کوئی ایک پتر بھی اگر بگڑا ہوا ہوئے ساکو وہ بھی کوڑا لگن پہ ویندے، جڑا جھک کے راوے وہ ساکو چنگا لگن پہ ویندے. اولاد دے معاملے ساڈا یہ معاملہ ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات دے معاملے انہاں نظریات سارا تبدیل تھی ویندے اساں بس اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، اسیں چاہے نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں کوئی مسئلہ نہیں، تو ان سوچ کو تبدیل کرو، رمضان مبارک دا اہتمام کرو، آقا کریم علیہ السلام دی تعلیمات کے مطابق روزے رکھو اور قیام اللیل بھی حاصل کرنے کی کوشش کرو، تراویح پڑھنے کی بھی کوشش کرو، مسجدیں کو آباد کرو۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے، آمین۔